الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ساتھیوں سے درخواست ہے اگلی صفوں میں آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائی ہے پہلے آنے کی، تو اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اگلی صفوں میں نواب پڑھیں، ہر اگلی صف کا ثواب پچھلی صف سے زیادہ ہے۔ تو پیچھے جوان ساتھی آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں، آ جائیں بیٹے، یہاں آگے آ جائیں، شاباش، ہمت کریں۔ دیکھو ہر قدم پر اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آگے سب میں کوئی جگہ بالکل نہ چھوڑیں، ورنہ آپ کو پھلاں کر لوگ آگے آ جائیں۔ آگے اگلی صف میں پر کر لیں، اگلی صفحے میں پر کر لیں، کوئی جگہ نہ چھوڑیں۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اگلی صف پوری کر لیں بیٹے، کوئی جگہ نہ چھوڑیں تاکہ پیچھے والے پھر آگے نہ آئیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق، مالک، رازق ہیں۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک دفعہ پھر عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی پیار محبت سے ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
اور اس کا بدلہ میں خود ہی دیتا ہوں۔ اصل میں بہت ساری عبادات ہیں جس کا ظاہر سے تعلق ہے، جیسے نماز ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، آپ نے کھڑے ہو کر سلام پڑھی اور فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، پھر رکوع کیا، سجدہ کیا۔ زکوٰۃ کا تعلق ظاہر سے ہے کہ آپ نے پیسے کسی کو دیے، کھلایا، محتاج کی مدد کی۔ حج کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن روزے کا تعلق خالص باطنی ہے۔ روزہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس مجلس میں کتنے روزہ دار ہیں؟ امید تو یہ کہ سب روزہ دار ہیں انشاءاللہ، لیکن جس کا روزہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ یہ خفیہ عبادت ہے، اس لیے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے آدمی نظر آتا ہے، آدمی نماز پڑھ رہا ہے خشوع و خضوع سے، ظاہری اعتبار سے بڑے ٹھیک ٹھاک پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، نظر آتا ہے۔ لیکن روزے میں ہم میں سے کوئی ایک اپنی صنعت، کوئی اپنی شکل بنا نہیں سکتا۔ میں روزہ ہے تو سب نے صبح سے نہیں کھایا، بس ابھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے روزے کے اندر ہم اب کسی کو دکھا نہیں رہے کہ میں اپنے عمل سے دکھاؤں کہ میں دو بڑوں خشوع سے روزہ رکھ رہا ہوں، میں اخلاص سے روزہ رکھ رہا ہوں، نظر نہیں آتا، کسی کو نظر نہیں آتا۔ جتنے روزہ دار ہیں، کس نے اچھی نیت سے رکھا، اخلاص سے رکھا، جس نے شرم کے مارے رکھا، جس نے ڈائٹنگ کے اعتبار سے رکھا، نظر پتہ ہی نہیں، اس کے ظاہری کچھ کرنا نہیں ہے نا، کیونکہ روزہ کیا ہے؟ کھانا پینا اور شہوت سے بچنا، کھانے پینا اور شہوت سے بچنا یعنی چھوڑنا، ترک کرنا۔ ترک میں تو کچھ کرنا نہیں پڑتا نا، چھوڑنے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، کرنے کی چیزیں نظر آتی ہیں اور چھوڑنا نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے فرمایا صوم ولی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود ہی اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ ہر ایک روزے کا کتنا اس کے اندر اخلاص ہے، کتنا تقویٰ ہے، کتنا للہیت ہے، اس لیے بدلہ میں خود ہی دیتا ہوں اس کو۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی جو روزہ رکھ لے گا تو میں اس کا بن جاؤں گا، روزہ رکھ لے گا تو میں اس کا بن جاؤں گا۔ روزہ اللہ کی بہت بڑی بات ہے۔ دو چیزیں میں پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ روزہ اور قرآن یہ لازم ملزوم ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں سفارشی ہیں، دونوں قیامت کے دن سفارشی ہیں اور دونوں جھگڑالو ہیں۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش کریں گے، اے اللہ، قرآن کہے گا اس نے میرے پڑھنے کے لیے، راتوں کو تلاوت کرنے کے لیے راتوں کو جاگا، دن کو میرے اوپر عمل کیا، لہذا اس کی مغفرت فرما دے۔ اور روزہ کہے گا اے اللہ، میں تیری عبادت ہوں، میرے لیے تیرے بندہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، دن کو اپنے خواہشات چھوڑی، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ روزہ اور قرآن دونوں سفارشی ہیں، اور روزہ اور قرآن دونوں جھگڑالو بھی ہیں، روزہ اور قرآن دونوں جھگڑالو بھی ہیں۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن شکایت کرے گا، اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے، وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ، میرے ان لوگوں نے، میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور قرآن خود شکایت کرے گا کہ اللہ، انہوں نے مجھ سے اعراض کیا، نہ مجھ کو پڑھا، نہ مجھ کو سمجھا، نہ مجھ پر عمل کیا، نہ مجھے آگے پھیلایا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا آپ کے لیے دلیل ہے، آپ کے لیے سفارشی ہے، آپ کے لیے گواہ ہے، آپ کے لیے معاون ہے، آپ کے لیے مددگار ہے، یا قرآن تمہارے خلاف دلیل ہے، تمہارے خلاف حجت ہے، گواہ ہے آپ کے خلاف۔ اور دوسرا رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ یہ بھی جھگڑالو ہے۔ اور قیامت کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جہنم میں ڈالیں گے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے، ایک بندے کو جہنم میں ڈالیں گے، وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا کہ اے اللہ کے نبی،
میں آپ کا امتی ہوں، آپ پر میرا ایمان ہے، آپ میرے لیے سفارش کیجیے اللہ کے سامنے اور آپ کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ سے درخواست فرمائیں گے کہ اللہ یہ میرا امتی ہے اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے راضی کروں گا، تیری سفارش قبول کروں گا، کہ اللہ میرے اس امتی کو جہنم سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بالکل آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری سفارش قبول کروں گا، لیکن اس وقت تیرے اس امتی کا جو مخالف ہے، فریق خلاف، جو جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا، وہ بڑا سخت و مضبوط ہے۔ تو رسول اللہ فرمائیں گے یا اللہ کون ہے اس کے مخالف؟ فرمایا روزہ ہے، روزے نے دعویٰ دائر کیا ہے، مقدمہ دائر کیا ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ میں اس کی زندگی میں آتا رہا جاتا رہا، لیکن تیرے اس بندے نے میری پرواہ نہیں کی، یہ اپنا عیش و عشرت میں لگا رہا، کھاتا پیتا رہا اور روزہ نہیں رکھا۔ کہ اللہ آج جس طرح دنیا میں اس نے میری پرواہ نہیں کی، آج اس کی پرواہ کیے بغیر اس کو جہنم میں ڈال دیجیے۔ اس لیے جھگڑالو بہت سخت ہیں۔ قرآن اور روزہ یہ دونوں سفارشی بھی ہیں، قرآن اور روزہ دونوں جھگڑالو بھی ہیں۔ میرا عزیز بھائیو، اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے رمضان اور قرآن اکٹھے ہی ہیں۔ قرآن نازل ہوا رمضان میں، قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے رمضان میں، قرآن سب سے زیادہ سنا جاتا ہے رمضان میں، دن کو بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، رات کو بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، نمازوں میں بھی پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو میرا عزیز بھائیو، ہمیں قرآن سے بھی محبت کرنی چاہیے اور رمضان سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ روزہ خوب محبت سے رکھیں، اللہ کے اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیں، بلکہ اللہ کی نعمت سمجھیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی۔ دیکھیے جب کسی کے سامنے کسی چیز کا نتیجہ اور اس پر ملنے والا اجر وہ سامنے ہوتا ہے اور وہ بڑی چیز ہوتی ہے، تو مشقت، انسان کو مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ ایک چوکیدار سے پوچھیں جو دن بھر گرمی میں چوکیداری کر رہا ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی اتنی تکلیف اور مشقت کیوں برداشت کرتے ہو؟ کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کی روزی کمانا ہے، مہینے کے آخر میں مجھے 50,000 40,000 تنخواہ ملے گی، اس تنخواہ کے حصول کے لیے میں یہاں دن بھر مصیبت برداشت کر رہا ہوں، تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ ایک چوکیدار رات بھر محنت کرتا ہے، رات بھر نیند خراب کرتا ہے، چوکیداری کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو مہینے کے بعد تنخواہ ملنی ہے، اور اگر یہ نوکری اسے چھین لی جائے تو وہ اس کے لیے بہت پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چوکیدار سے اس کی چوکیداری چھین لے، وہ جاؤ بھائی تیری چھٹی ہے، وہ کتنا پریشان ہوگا، در در پہ گھومے گا اور کہے گا خدا کے لیے مجھے نوکری دلوا دو۔ میرا جی بھائیو، اس چوکیدار کے دل میں ساری مشقت، ساری پریشانی، ساری گرمی سردی وہ برداشت کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کی نظر میں مہینے کے آخر میں ملنے والی تنخواہ ہے، نتیجہ ہے۔ میرا جی بھائیو، میں اور آپ بھی روزے کی فضیلت، روزے کے انعامات، روزے پر ملنے والا جو نتیجہ اور اثر ہے وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ روزہ اللہ کی بڑی عظیم عبادت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود عطا کروں گا، لیکن عطا کرنے والا عظیم ہو تو جو عطا کرے گا وہ بھی عظیم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک ہے میں اور آپ انعام دیتے ہیں کسی کو، ایک ہے دینے والا، ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، لا محدود خزانے ہیں۔ دوسرا روزے کی فضیلت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ اتنے اعلیٰ ہیں کہ ایک روزہ اگر ایک انسان چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے، پھر ساری زندگی روزے رکھے نفلی، ساری زندگی، وہ ایک روزے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اور دیکھیں نفلی روزے کا ثواب بھی تو بہت زیادہ ہے، نفلی روزے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے، سال بھر روزے رکھتے تھے، سال میں، مہینوں میں، ہفتے میں 2 دن، 13 14 15، پھر 1 2 3 27 28 29، مطلب روزے رکھتے تھے، کسی بہانے سے بھی روزے رکھتے تھے، اور نفلی روزوں کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ رمضان کے ایک فرض روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ساری زندگی نفلی روزے رکھ لے ثواب نہیں ملتا۔ کتنا بڑا ثواب ہے بھائی میرے عزیز بھائیو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بھائی تم پر روزے فرض ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ تم نے صرف روزے رکھ لیے، بڑا تیر مار لیا، بڑا کمال کر دیا، تمہیں بڑا مشقت کا کام ہو گیا۔ ارے یہ آج تک ساری انسانیت کرتی رہی ہے۔ کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گئی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، ساری امتوں پر روزے فرض کیے گئے، ساری امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اس کی کیفیت میں فرق ہے، تعداد میں فرق ہے، زیادہ یا کم، 40 روزے بھی ہوئے اور کم بھی ہوئے، لیکن روزے بہرحال ساری امتوں میں فرض ہے۔ بعض امتیں ایسی ہیں جن میں روزے لمبے ہوتے تھے، بعض امتوں میں روزے صبح سے شام تک روزہ رکھا، پھر شام کو افطاری کی، پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ جب تک جاگ رہے ہیں تو روزہ افطاری ہے، اور جب سو گئے تو روزہ شروع۔ جیسے رات کو 10 بجے سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا اگلے شام تک۔ اس طرح لمبے روزے ہوتے تھے، مختلف کیفیتیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تو تمہیں پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، تو تم اکیلے نہیں ہو۔ جو کام ساری دنیا کرتی ہے وہ کام آسان ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ بھائی سب نے کیا ہے، میرے لیے کرنا کیا مشکل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، دیکھو روزے کے نتیجے میں تمہیں تقویٰ ملے گا۔ اگر تم صحیح معنی میں روزہ رکھ لو گے نا تو تم متقی بن جاؤ گے۔ ہم نے روزے اسی لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ مطلب روزے کرنا یہ ٹریننگ ہے، یہ مشق ہے، یہ تربیت ہے، یہ ممارست ہے متقی بننے کے لیے۔ روزے کے بدلے میں تمہیں تقویٰ مل جائے گا، اور تقویٰ کو معمولی چیز نہیں، تقویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنا دیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے، سب کے سب کو، ہر آدمی کو، سب کے سب جہنم کے اوپر سے گزریں گے۔ انبیاء بھی، اولیاء بھی، جس کو پل صراط کہتے ہیں، پل صراط پر انبیاء بھی، اولیاء بھی، صلحاء بھی، صحابہ بھی، متقی بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، علماء بھی، اصفیاء اتقیاء، سب کو گزرنا ہے۔ سب گزر جائیں گے پل صراط کے اوپر سے۔ پل صراط جہنم کے اوپر پل ہے، سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن بچے گا کون؟ یہ نہیں کہا انبیاء بچیں گے، انبیاء نے تو بچنا ہی ہے، انبیاء کا درجہ تو بہت اونچا ہے، لیکن ایک ایسی صفت بیان فرمائی جو میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے جہنم کی آگ سے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم اس جہنم کے اندر اوندے منہ گھٹنوں کے بل پھینک دیں گے۔ ظالم اس کے اندر گر جائیں گے، لیکن تقوی والے بچ جائیں گے۔ تقوی معمولی چیز نہیں بھائی، میرے عزیز بھائیو، تقوی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما دے، دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو متقیوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار اللہ کے جو ولی اور اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا قیامت کے دن۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ بھارت میں کہے گا ولی اللہ بننا کوئی آسان کام ہے، تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بہت آسان کام۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے۔ جو ایمان لے آئیں اور کیا اختیار کریں بھائی؟ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ کا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ جو گناہ سے بچتا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا ولی کون ہے؟ کون ہے بولو؟ جو گناہوں سے بچتا ہے، یہ اللہ کا بڑا ولی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، راتوں کو پوری رات نفل پڑھنا ولایت نہیں ہے، پورے دن نفلی روزے رکھنا ولایت نہیں ہے، پورا دن قرآن کریم پڑھنا ولایت نہیں ہے، بہت سارے مال صدقات خیرات کرنا یہ ولایت نہیں ہے۔ یہ ولایت کے ساتھ معاون ہیں، ولایت کے تعاون کرنے والے ہیں، لیکن حقیقی ولایت اللہ کی نافرمانی چھوڑنا ہے۔
اصل ولی کون ہے بھائی؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے۔ ایک آدمی نفلی روزے رکھتا رہتا ہے، نفلی حج کرتا ہے، نفلی عمرے کرتا ہے، لیکن گناہ کرتا ہے، زنا میں مبتلا، شراب میں مبتلا، جھوٹ میں مبتلا، غیبت میں مبتلا، سود خوری میں مبتلا، ظلم میں مبتلا، دوسروں کے حق کھانے میں مبتلا، یہ لاکھوں روپے خرچ کرے، لاکھوں عبادات کرے، جو مرضی کر لے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی اس طرح کے نفلی کوئی کام نہیں کرتا یا تھوڑے بہت کرتا ہے لیکن گناہ سے پورا بچتا ہے، ہر وہ کام جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ اس سے بچتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہے بھائی؟ متقی لوگ ہیں۔ ہاں میں نے ابھی دعویٰ کیا نا، میں نے کہا صرف نفلی روزے رکھنے والا متقی نہیں ہے، تو آپ کہو گے مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک آدمی پوری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، ایک رات پورا دن قرآن پڑھتا ہے، یہ کہہ رہا متقی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میرے دوست متقی ہے۔ میرے دوست کون ہے بھائی؟ اگر ایک آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور پھر اس کے ساتھ نفل بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو یہ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے، روشنی کے اوپر مزید روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، بڑے بزرگان دین، علماء کرام، صحابہ کرام، یہ متقی تھے۔ کیا تھے بھائی؟ ان میں سب سے بنیادی چیز یہ تھے، گناہوں سے دور تھے۔ کیا تھے؟ گناہوں سے دور تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، گناہوں کو چھوڑنے کے بعد پھر نفلی عبادات جتنی طاقت ہوتی وہ بھی کرتے تھے۔ جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی مزید توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تقوی کے ساتھ اگر نیک اعمال کی توفیق ہو تو یہ نور علی نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ نور علی نور۔ لیکن تقوی کے بغیر نفلی عبادات کرو تو یہ جہالت ہے، حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں نفلی عبادت کر کے جنت میں جاؤں گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو اس کا سب سے قریب ترین ذریعہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے تمہارے اوپر لازم کر دی۔ جو میں نے تم پر لازم کی ہے اس کے بغیر دوسری چیزوں سے میرا قرب نہیں حاصل ہو سکتا۔ جو میں نے تم پر لازم کی ہے، جو فرض ہیں اس کو کرو، جو حرام ہے اس سے بچو۔ فرض کو چھوڑنا گناہ اور حرام کو کرنا گناہ۔ فرض کو چھوڑنا، نماز نہ پڑھنا گناہ اور سود کھانا گناہ، جھوٹ بولنا گناہ، سچ بولنا فرض۔ تو متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو متقی بنا دے بھائی، دعا فرمائیں اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو کیا بنا دے؟ متقی بنا دے۔ یقین جانیں تقویٰ کا سرٹیفکیٹ مجھے اور آپ کو مل جائے نا، ساری دنیا و آخرت کے خزانے مل گئے، ساری دنیا و آخرت کے خزانے مل گئے، ہم کامیاب ہیں۔ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں متقی بنا دیں۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ اے بولے نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو متقیوں کے سردار ہیں، جو امام المتقین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، جو پاکیزہ مقدس صفات کے مالک ہیں، وہ دعا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما دے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے اور تو ہی سب سے بہتر ہے پاک کرنے والوں میں سے۔
تو ہی تزکیہ عطا فرما سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ انت ولیھا و مولاھا، تو ہی میرے نفس کا ولی ہے اور تو ہی میرے نفس کا مولا ہے، تو ہی مالک و خالق ہے، تیرے اختیار میں ہے، اللہ مجھے تقویٰ عطا فرما دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور چلایا جائے گا، بلایا جائے گا تقوی والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے دنیا میں ڈرتے تھے، ان کو جنت کی طرف بلائے گا، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ ہوں گے، بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، ان کو جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنت کی طرف آئیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، جیسے خاص مہمان آنا ہونا تو مہمان کے لیے دروازے پہلے سے جا کر کھولے رکھے جاتے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے، ایسے تقوی والوں کا استقبال ہوگا جنت میں۔ تو میرے عزیز بھائیو، تقویٰ بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان کے روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ کیا حاصل ہوتا ہے بھائی؟ اگر ہم صحیح روزہ رکھ لیں تو یقین جان روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، روزے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن صحیح روزے رکھنا ضروری ہے۔ کیا رکھنا ضروری ہے بھائی؟ صحیح روزے رکھیں۔ دیکھیں ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے نا، حکیم آپ کو دوائی دیتا ہے، دوائی کہتا ہے بیٹے یہ دوائی استعمال کرنی، ساتھ پرہیز بھی کرنی ہے، آپ نے فلاں چیزیں نہیں کھانی، دوائی اثر ضرور کرے گی، دوائی فائدہ دے گی، لیکن کہا گیا اگر تم یہی چیزیں کھاؤ گے اور میری دوائی بھی لے جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، پیسے بھی برباد، محنت بھی ضائع، کسی کام کے نہیں ہے۔ تم نے یہ دوائی کھا لی، اس کے ساتھ تم نے فلاں چیز کھا لی تو نقصان ہے، بیکار ہے۔ بتاتے ہیں نہیں حکیم یار، ڈاکٹر بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ تو ضرور حاصل ہوتا ہے، لیکن جب ہم روزہ صحیح رکھیں، کیا رکھیں؟ روزہ رکھیں۔ روزہ صرف منہ کا روزہ نہ ہو، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، پاؤں کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو۔ جس طرح کھانا پینا چھوڑ دیا، زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کھانا حرام کھانا چھوڑ دیں، ہاتھ سے ظلم کرنا چھوڑ دیں، آنکھ سے بد نظری چھوڑ دیں، پاؤں سے غلط کام کی طرف چلنا چھوڑ دیں، دل سے غلط سوچنا، کینہ بغض عداوت، یہ چیزیں چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ روزہ حقیقی معنی روزہ ہوگا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اشارہ فرمایا ہے کہ جو شخص صبح سے شام تک بھوکا رہے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑیں اور حرام کھانا نہ چھوڑ دیں، تو اس کو صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولنا، گالی دینا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا اور صبح سے شام تک روزہ رکھا تو فرمایا کوئی فائدہ نہیں۔ تو حکیم کہتا اگر پرہیز نہیں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، دوائی سے فائدہ نہیں ہوگا، الٹا بلکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی حقیقی معنی میں تقویٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید کتنے پیار محبت سے فرماتے ہیں ایام معدودات، اے اللہ کے بندو چند دن کی تو بات ہے، کتنے بات؟ چند دن ہی تو روزے رکھنے ہیں، سال کے 12 مہینوں میں صرف ایک مہینے ہم نے تم سے درخواست کیے اور پیار محبت سے تمہیں کہا ہے اے ایمان والو۔ ہم سب سے نہیں کہا، میرا اور آپ کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے بندے ہو اور تم نے میرے اوپر ایمان لائی ہے، تم ایمان لائے ہو، تم نے میری ربوبیت کو، میرے خالق و مالک ہونے کو تسلیم کیا ہے، تمہارا مجھ پر ایمان ہے کہ میں ساری کائنات کا خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، سب کچھ کرنے والی ذات میں ہوں۔ پھر اتنے واسطوں کے بعد بھی میں تمہیں ایک بات کی ہے ایام معدودات، چند دن روزے رکھیں، گنتی کے روزے رکھیں، اور وہ بھی مشقت میں نہیں ڈالا، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالا، پریشانی میں نہیں ڈالا، وہ بھی کہا کہ جو ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، روزے رکھ سکتا وہ روزے رکھے، اور جو تم میں سے بیمار روزے نہیں رکھ سکتا فرمایا کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لیں۔ اللہ کتنا فضل اللہ کا، کتنے رحیم ذات ہیں۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر ہو، کسی بھی کام کے لیے سفر کر رہا ہے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے سفر کرے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، کسی بھی کام، حج تو نہیں رمضان میں ہوتا،
عمرے کے لیے سفر کرے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، یا مسافر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، پابندی نہیں ہے، کسی بھی مقصد کے لیے سفر کر رہا ہو یا بیمار ہو، فرمایا پھر گن کر بعد میں روزے رکھ دیں. کتنی آسانی ہے، کتنا پیار محبت ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس گن کے اتنے روزے بعد میں رکھ لینا. لیکن بہر روزے فرض ہیں، روزے فرض ہیں. ہاں اگر ایک آدمی بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، پھر بھی روزے نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے سخت گناہ نافرمانی ہے اللہ کی. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان کے مہینے میں حاضر ہو اس کو روزے رکھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بھائی؟ روزے. میرے عزیز بھائیوں، سردیوں کے روزے ہیں. ایمان تو ہمارا عزم و ارادہ تو یہ ہے سردیوں میں ہو روزے، گرمی میں ہو، ہم نے ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. ہم نے ہر حال میں اللہ کا حکم کیا کرنا ہے بھائی؟ جون جولائی میں بھی روزے رکھیں. لیکن سردیوں میں تو روزے بہت چھوٹے دن اور ٹھنڈے دن ہیں. آج کے موسم میں پھر روزے نہ رکھنا، پھر جوان ہٹے کٹے لوگوں کا روزے نہ رکھنا کتنی شرم کی بات ہے، کتنی بےغیرتی کی بات ہے، کتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کی بات ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج دوسرا روزہ ہے، انشاءاللہ سب کے روزے ہوں گے، لیکن یہ 30-29 روزے پورے کرنے ہیں. 30 روزے یا 29 روزے پورے کرنے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں. دیکھیے کتنے اللہ کی نعمتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو تراویح بھی اللہ کی بڑی عبادت ہے. مختصر بات کر تو آخری بات، تراویح کی 20 رکعتیں. کتنی رکعتیں ہیں بھائی؟ 20 رکعت ہیں. ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. ہر سجدہ اللہ کا قرب دیتا ہے. ہر سجدہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا قرب، جسے اللہ قرب ہوتا ہے. سب سے پہلی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ کر اور میرے قریب آ جا، سجدہ کر اور میرے قریب آ جا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ علماء فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں اللہ کے قریب انسان سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے. نماز میں ویسے اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. رمضان مبارک میں ہم تراویح میں ہمیں 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے نصیب ہوتے ہیں. کتنے نصیب ہوتے ہیں؟ 40 سجدے. اور اگر 30 تراویح پڑھ لے 30 تو 1200 سجدے نصیب ہو جائیں. کتنے؟ 1200. رمضان کا مہینہ 1200 سجدے. پھر قرآن کا سننا کتنی عظیم عبادت ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ یہ ارادہ اور عزم کریں کہ انشاءاللہ پورا رمضان روزے بھی رکھیں گے اور پورے رمضان قرآن بھی سنیں گے اور پوری تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی تراویح پڑھیں گے بھائی؟ پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں گے. صحابہ کرام کا معمول عمل تعامل صحابہ سے ثابت ہے کہ پوری 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی مسجد نبی میں. ہم بھی پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں گے. تھوڑی سی سستی قائلی کو چھوڑ دیں اور غفلت لاپرواہی چھوڑ دیں اور اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب اہتمام سے روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا